الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اسی لیے ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لینی چاہیے۔ سب نیت کر لیجئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب کے لیے، دین کے متعلق کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج میں آپ تمام حضرات سے بالخصوص فتح پور، بوہر، گھسی پاڑا، سبترا کے عوام کے نام اسلام کا ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں، جو بے حیائی کرنے والوں کے لیے، بے حیائی کو عروج دینے کے لیے، ترقی دینے والے جو بھی لوگ ہیں، بوہر، فتح پور، گھسی پاڑا، سبترا یا جہاں کہیں بھی بزرگان دین کے عرس کے نام پر جو قوالیاں مرد عورت کی ہو رہی ہیں اور اس طرح کی بے حیائیوں کو ترقی دے رہے ہیں، جو اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ اس لیے میں چند باتیں آپ سے خاص کر ابھی کرنے والا ہوں۔ جہاں تک مجھے خبر ملی، علماء کرام جو بوہر، فتح پور اور گھسی پاڑا کے ہیں، مجھے کسی نے فون کیا، کوئی ویڈیو بھیجے کہ کمپٹیشن مرد عورت کی قوالی ہونے جا رہی ہے، اور یاد رکھیں یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ایسی قوالیوں میں شریک ہونا بھی حرام ہے، دیکھنا بھی حرام ہے، وہاں جانا بھی ناجائز ہے۔ اسی لیے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ایسی قوالیوں میں ہرگز کوئی بھی نہ جائے، کوئی مرد ہو یا عورت، کوئی نہ جائے، اور آپ سب بھی اس کو بند کریں، روکیں، اس سے باز آ جائیں، کیونکہ آپ کی زندگی، میری زندگی چند دن کی ہے، مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ غور کریں، آپ سوچیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مگر مسجد میں عورتیں آتی ہیں؟ نہیں آتی ہیں۔ کیوں؟ عورتیں آنے سے انسان کا ذہن بھٹک جاتا ہے۔ بے پردگی، عورت کو دیکھنا حرام، ناجائز گناہ ہے۔ تو اللہ کا گھر مسجد ہے، وہاں عورتوں کو آنا حرام ہے۔ بے پردگی کے ساتھ آنا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ عورتیں بے پردگی کے ساتھ مسجد میں بھی نہیں آ سکتی۔ قرآن شریف پڑھنا عبادت ہے، مگر قرآن بھی اپنے گھر میں اتنی زور سے آواز سے عورتیں تلاوت نہیں کر سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، جس سے عورتوں کی آواز باہر دوسرے مرد تک پہنچے۔ اگر زور سے عورت قرآن پڑھتی ہے، نعت پڑھتی ہے، دوسرے مرد سنے غیر محرم، تو یہ حرام، ناجائز ہے۔ تو بتائیے، کمپٹیشن، قوالیاں کرنا، ایک طرف مرد ہوں، ایک طرف عورت ہوں، یہ کس قدر بے حیائی کی بات ہے، گناہ کا کام ہے۔ اللہ سے ڈریے۔ یاد رکھیں، کسی کی دولت، کسی کی طاقت، کسی کی قوت کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ بڑے بڑے دولت مند اس دنیا میں آئے، طاقتور آئے، سب مر کر مٹی میں مل گئے۔ اللہ والے جو دنیا میں رہے، دین پر چلے، دین پر عمل کیے، تو دنیا میں تھے تب بھی لوگ ان کے پاس جاتے تھے، آج دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ والوں کے صدقے میں، وسیلے میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ مگر افسوس ہے، بہت افسوس ہے، ہمارے فتح پور، بوہر، گھسی پاڑا، سبترا اور جہاں کہیں بھی اس طریقے کی بری حرکتیں ہو رہی ہیں کہ بزرگان دین کے عرس کے نام پر قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ حرام کاری ہو رہی ہیں، کمپٹیشن، قوالیاں کرنا۔ آپ غور کریں، یہ کس نے آپ کو کہا؟
کہ غوث اعظم نے ایسا لکھا ہے، غریب نواز نے لکھا ہے، مخدوم کیشو شاہ نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، کسی بزرگ نے ایسا نہیں لکھا. یہ حرام ہے. اگر یہ جائز ہوتا علماء کرام آگے رہتے، کیونکہ ہر اچھے کام میں علماء کرام آگے رہتے ہیں. جنازہ علماء پڑھاتے ہیں، نماز علماء پڑھاتے ہیں، عید بقرعید کی نماز علماء پڑھاتے ہیں، تراویح علماء حفاظ کرام پڑھاتے ہیں. مگر ان قوالیوں میں، اس طرح کی قوالیوں میں، کمپٹیشن میں علماء کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ناجائز و حرام اور گناہ ہے. میری گزارش ہے آپ سے، آپ سب سے، کوئی بھی کمپٹیشن قوالی جہاں بھی مرد عورت کی ہو رہی ہیں بالکل نہ جائیں. حرام ہے، گناہ ہے. اپنے آپ کو بچائیے، روکیے. مرنا ہوگا. آپ کیا جواب دیں گے؟ خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ قبر میں آپ کا کون مددگار ہوگا؟ کون بچائیں گے؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ سب ان قوالیوں میں جانا بند کریں. کوئی بھی نہ جائیں. یاد رکھیں، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. آپ کی جوانی، آپ کی دولت، عہدہ کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے. ہاں، آپ جب مریں گے، اچھے اعمال اگر کریں گے تو یہ آپ کو کام آنے والے ہیں. قبر میں کام آئیں گے، حشر میں کام آئیں گے. اس لیے میری گزارش ہے، یہ جو کمپٹیشن قوالی ہے، پہلی بات تو اسے بند کروا دیں. پھر بھی اگر کچھ لوگ نہ مانے، قوالی کرنے میں مزید ہے کہ میں کرنے والا، میں کروں گا، کون روکے گا، کون کیا کرے گا؟ تو یاد رکھے، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیجئے، آپ مت جائیے. کیونکہ اس کی قبر میں وہ خود جائے گا، دوسرا نہیں جائے گا. اپنے اعمال کا حساب وہ خود دے گا، کوئی دوسرا نہیں دے گا. ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے کیے اعمال کا حساب دینا ہے. لہٰذا میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہرگز کوئی بھی اس کمپٹیشن قوالی میں حاضر نہ ہوں، اور کوئی بھی اس قوالی میں شریک نہ ہوں. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اپنے آپ کو روکیے. آج ہمارے لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ رسول کی پیروی نہیں کرتے. اللہ سے ڈریے، روئیے. آپ سوچیں گے میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے، میری طاقت ہے، میں کچھ بھی کرنے والا ہوں، کون روکے گا؟ یاد رکھیں، حدیث پاک میں ہے، سرکار اسلام کا فرمان ہے کہ جب تم کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اسے اپنی طاقت سے روکو. اگر طاقت نہیں ہے روکنے کی تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانو، اور یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. مگر سنیں، سرکار نے فرمایا کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو روکو طاقت سے روکنے کی. اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکیں. تو یاد رکھیں، علماء کرام بہر، فتح پور، گھسی پڑا، جتنے بھی علماء کرام، حفاظ کرام ہے، میں سب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ رک جائیں. کوئی بھی اس قوالی میں شریک نہ ہوں، کرنے والے بھی بند کر دیں، اور اللہ سے ڈریں، روئیں، گڑ گڑائیں. کیوں؟ اگر آپ روئیں گے تو قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنی خواہشات کو روکتا ہے، بری خواہشات کو روکتا ہے، شریعت کے خلاف کام کرنے سے رک جاتا ہے، تو ایسے بندوں کے لیے اللہ پاک نے جنت بنائی ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. سبحان اللہ. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو گناہوں سے رک جاتا ہے اللہ کے ڈر سے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو میری گزارش ہے کہ آپ سب اللہ سے ڈریں اور اس بری بے حیائی سے رک جائیں، اچھے کام کرنے کو سوچیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. اللہ پاک ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان بے حیا سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ان باتوں کو سننے کے بعد جو بھی عمل کرے، جو بھی رک جائے، اللہ پاک ان کو، ان کے ماں باپ کو، سب کو جنت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.